بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا۔ سب سے پہلے کلاس 6 کے اسٹوڈینٹس اپنی جغرافیہ کی بکس اوپن کریں گے سب بچے، پیج نمبر 89 اوپن کریں گے سب بچے اس کا۔ آج ہم اپنا جو سٹارٹ کریں گے لیسن وہ ہے انسانی بستیاں، ٹھیک ہے۔ انسان جہاں پہ رہتے ہیں، جس جگہ پہ وہ بستی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے آج، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چل سکے گا کہ جو ہوتی ہیں بستیاں وہ کس قسم کی ہوتی ہیں، وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا پڑھیں گے تعارف۔ انسان ایک مستقل گھر کی تلاش میں ہوتا ہے جو انسان کی قدرتی آفات اور موسمی تبدیلیوں سے حفاظت کرتا ہے، لہٰذا زندگی کی بقا اور حفاظت کے لیے ایک مستقل گھر کا ہونا ناگزیر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جو انسان ہیں وہ ہم لوگ باہر تو رہ نہیں سکتے کہیں پہ بھی، ہم لوگ سب کو انسانوں کو ایک گھر کی تلاش ہوتی ہے جس میں ہم لوگ حفاظت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ مستقل سکونت کے بارے میں ایک نظریہ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ زراعت اور ذاتی جائیداد کے متعارف ہونے سے بستیاں آباد ہوتی ہیں۔ جب لوگوں نے زراعت کا پیشہ اختیار کیا تو ان کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک دوسرے کے نزدیک رہنے کی ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا لوگوں نے زرخیز زمینوں کے نزدیک رہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں لوگ، ان کو رہنے کے لیے پھر اسی کے پاس جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے زمینوں کے نزدیک رہنا شروع کر دیا۔ نیکسٹ ہے بستی کا محل وقوع اور مقام۔ انسانی بستیوں کے محل وقوع کا انتخاب بے ترتیب انداز میں نہیں ہوتا۔ ایک بستی کے لیے محل وقوع کے انتخاب میں بہت سے عوامل کو ملحوظ خاطر رکھ کر اور جانچ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ قدیم وادی سندھ اور مصر کی تہذیبوں کے دور میں بھی انسانی بستیوں کے انتخاب میں درج ذیل عوامل کو جانچا گیا۔ کسی انسانی بستی کے قیام کے لیے اہم جغرافیائی عوامل درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بستیاں ہوتی ہیں یہ ایسے ہی تو نہیں بس جاتی کہ جس جگہ پہ بھی ہو گیا، اس کے لیے کچھ ضروری جو ہوتے ہیں عوامل، وہ بھی ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہے ہموار علاقہ، کہ جس جگہ پہ بستی بسائی جا رہی ہے اس کا وہ علاقہ کیسا ہے۔ پانی کی موجودگی یا فراہمی، وہاں پہ پانی کیونکہ پانی انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے وہاں پہ پانی موجود ہے یا نہیں۔ معتدل آب و ہوا، وہاں پہ جو آب و ہوا ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے جس چیز کی، وہ وہاں پہ موجود ہے یا نہیں۔ مقام تجارت، کہ وہاں پہ تجارت آسانی سے ہو سکتی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے ہموار میدان۔ انسان رہنے کے لیے پہاڑی یا غیر ہموار جگہ کا انتخاب کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس قسم کے علاقوں میں چلنے پھرنے اور حرکت کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا زمانہ قدیم سے ہی انسانوں نے پہاڑی علاقوں میں بھی ہموار میدانوں پر مستقل قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ زمانہ قدیم یعنی کہ پرانے زمانہ قدیم کا انداز زندگی زراعت اور پالتو جانوروں پر انحصار کرتا تھا، لہٰذا زراعت اور گھریلو جانوروں کے آسان نقل و حرکت کے لیے میدانی ہموار علاقوں میں بستیوں کو آباد کرنا ضروری تھا۔ وادی سندھ کے لوگوں نے دریائے سندھ کے طاس میں سکونت اختیار کی، کیونکہ اس علاقے کو دریائے سندھ کا پانی سیراب کرتا تھا۔ گزشتہ باب میں پاکستان کے طبعی نقشے کی مدد سے پاکستان کے دو علاقوں دریائے سندھ کا بالائی میدان اور دریائے سندھ کا زیریں میدان کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ان دو ہموار میدانی علاقوں میں وادی سندھ کے لوگوں نے قیام گاہیں بنائیں اور ان علاقوں میں زمین کی زرخیزی کے پیش نظر یہ علاقے گنجان آباد ترین تصور کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہموار میدان میں کیا کچھ آتا ہے کہ جو انسان پہاڑی یا غیر ہموار جگہ کون سی ہوتی ہے کہ جہاں پہ صحیح طرح سے راستے نہ ہو، وہاں پہ رہنا پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی جگہ چاہیے ہوتی ہے زراعت کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے، یا جانور جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں ان کے لیے، کہ جو جگہ ان کے لیے آسان ہو۔ نیکسٹ ہے پانی کی موجودگی یا فراہمی۔ پانی زندگی کی ضمانت ہے اور پانی کی غیر موجودگی میں زندگی کی بقا ناممکن ہے۔
اسی وجہ سے پانی کے ذخائر کے نزدیک لوگوں کی بستیاں نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی جسمانی ضروریات، صفائی اور اپنے جانوروں کے پینے کے لیے پانی کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے۔ پانی زراعت کے لیے بھی ضروری ہے۔ قدیم مصری تہذیبوں نے دریائے نیل کے گرد ڈیرے ڈالے کیونکہ دریائے نیل کے پانی میں ان کی فصلوں کو سیراب کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ سمیرین کی تہذیب موجودہ عراق، جس کو اب عراق کا نام دیا گیا ہے، کے باسیوں نے دریائے ٹگرس کے گرد ڈیرے ڈالے کیونکہ دریائے ٹگرس کا پانی ان لوگوں کی زندگی کی بقا کے لیے کافی تھا۔ اسی وجہ سے وادی سندھ کے لوگوں نے ایک بڑی بستی کے قیام کے لیے دریائے سندھ کا انتخاب کیا، جو کہ ان کی پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ ان کی فصلوں کو بھی سیراب کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہے ہماری آج کی ریڈنگ۔ پانی کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پانی انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے انسان ایسی جگہ کی تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پہ پانی ان کو آسانی سے فراہم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس میں اہم معلومات ہے، آپ لوگ دیکھیں کہ انسان غذا کے بغیر 3 ہفتوں سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہے، مگر وہ پانی کے بغیر 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی ہماری صحت کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، انسانی بستیاں ابھی ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا، اس کی ریڈنگ یہاں تک ہے۔ نیکسٹ ریڈنگ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ ابھی آپ لوگوں نے اس کو دھیان سے ریڈنگ کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ ریڈنگ کریں گے۔ تھینک یو، اللہ